أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى في مقام آخر قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ختم قرآن کریم کی تقریب ہے اور رمضان المبارک کی 25ویں شب ہے، تاخرات ہے، اور اللہ کے گھر میں ہم سب باوضو بیٹھے ہیں اور ہم دعا کے لیے جمع ہیں. اس وقت ہم میں سے کسی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. آپ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، قریب سے تشریف لائے، دور سے آئے، جوان آئے، بوڑھے آئے، خواتین آئیں، سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے. تو اس لیے آج کے مختصر سے وقت میں دعا کی فضیلت اور دعا کے آداب اور ہم نے کیا دعا مانگنا کیا ہے اللہ تعالیٰ، یہ 3 باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ ہمیں دعا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو کہ جس دعا کو ہم نے بالکل ہی نفل سے بھی نیچے کا درجہ دے رکھا ہے، جس دعا کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا پورا مہینہ دعاؤں کا مہینہ قرار دیا ہے کہ دن میں بھی دعائیں اور رات میں بھی دعائیں. اور خاص کر یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ تو ہے ہی دعاؤں کا عشرہ. لیکن ہم دعا کتنی مانگتے ہیں؟ 1 سے 1.5 منٹ، وہ بھی بڑی مشکل سے. امام صاحب اگر 5 منٹ یا 7 منٹ کی دعا کر لیں تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ جلدی دعا ختم کر دیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی دعا پر آمین کہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا اللہ جلدی بس ہو جائے، دعا ختم ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں دعا کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. اس لیے آج کے اس مختصر سے وقت میں دعا کی فضیلت بتائی جائے گی اور دعا کے چند آداب. ویسے تو بہت سارے آداب علماء نے نقل کیے، چند آداب اور دعا ہم نے مانگنا کیا ہے. جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے لوگو، تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے. رب تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا حکم بھی دے رہے ہیں اور دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کر رہے ہیں. ادعونی، تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور ایک جگہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا مانگنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے یہ متکبر لوگ ہیں. فرمایا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری دعا سے تکبر کرتے ہیں.
مجھ سے مانگنے میں ان کو عار محسوس ہوتا ہے، مجھ سے دعا نہیں کرتے۔ فرمایا یہ متکبر لوگ ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ دعا مانگنے والوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم دعا کرو ہم دعا قبول کریں گے، اور نہ مانگنے والوں کے لیے وعید بیان کی گئی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے نبی ان کو بتا دو اگر یہ مجھ سے دعا نہ مانگیں تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر یہ مجھ سے دعائیں کریں تو میں اپنے عذاب کو ان سے ٹال دوں، دور کر دوں، اور اگر یہ دعائیں مانگنی چھوڑ دیں گے تو پھر مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر میں بھی ان پر عذاب نازل کر دوں۔ معلوم ہوتا ہے دعائیں مانگنے سے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ دعا ایسی اہم چیز ہے، ایسی مبارک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کی وجہ سے انسان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عظمت والی چیز ہے، سب سے زیادہ جو مکرم چیز ہے، معزز چیز ہے، فرمایا وہ دعا ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عظمت والی نہیں ہے، دعا سے زیادہ کوئی چیز اہمیت والی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے عظیم چیز اور سب سے زیادہ مکرم چیز فرمایا وہ بندے کی دعا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو اس قدر عظمت سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے، جو اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سے جتنا مانگا جائے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی ذات ایسی ہے، تھوڑا مانگیں تب بھی خوش ہو کر دیتے ہیں، زیادہ مانگیں تب بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تم اس کا سوال بھی اللہ سے کرو۔ یعنی جوتے کا تسمہ کتنی حقیر چیز ہے، ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس تسمے کا سوال بھی اللہ سے کرو۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو، جب بھی کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ دعا اللہ کے ہاں اتنی عظمت والی چیز ہے کہ دعا کی وجہ سے انسان کے مقدر بدل جاتے ہیں، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا قضا کو، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی الا الدعاء، ہاں فرمایا دعا جو ہے یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ یہ دعا ایسی بڑی نعمت ہے، یہ دعا ایسی بڑی دولت ہے کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے، لا یزید فی العمر الا البر، کہ بندے کی عمر میں جو زیادتی کرنے والی چیز ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ جتنا انسان نیک اعمال کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو جو یہ بندہ چاہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے، اور جو بندہ چاہے کہ میری تقدیر بدل جائے اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، فرمایا جس کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی توفیق دے دیں تو وہ سمجھ لے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنی ذات عالی سے مناجات کی لذت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی ذات عالی سے ہمیشہ مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دعا کے دروازے جس پر کھل گئے فرمایا اس پر رحمتوں کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا،
کہ جو نازل شدہ آفات ہوتی ہیں دعا ان میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو ابھی اترنے والی ہوتی ہیں مصیبتیں دعا ان میں بھی نفع دیتی ہے۔ یعنی انسان کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا ان میں بھی نفع دیتی ہے جو آفات نازل ہو چکی ہوتی ہیں اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی لیکن اترنے والی ہیں۔ یہ دعا ان آفات کو جو اترنے والی ہوتی ہیں ان کو روک دیتی ہیں، اور جو آ چکی ہوتی ہیں اللہ ان آفات کو ٹال دیتے ہیں۔ آج ہم دعا نہیں مانگ رہے نا، اس لیے سال سے اوپر ہو گیا ہے جو آفت ہم پر آئی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے وہ ہم سے دفعہ دور نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہم دعا مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس دعاؤں کا وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، تم اپنے اوپر دعا کو لازم کرو۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، تم اپنے لیے دعا کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ دعا جو آفات اترتی ہیں ان میں بھی نفع دیتی ہے، دعا کی وجہ سے اللہ ان آفات کو ٹال دیتے ہیں، اور جو مزید آنے والی ہوتی ہیں دعائیں ان کو روک لیتی ہیں۔ دعا کتنی عظیم چیز ہے، کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس قدر دعا کے فضائل بتائے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ان اللہ حیی کریم، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت حیا والے ہیں، کریم، اور وہ بہت کرم کرنے والے ہیں، وہ بڑے سخی ہیں، یستحیی من عبادی، ان کو اپنے بندوں سے حیا آتی ہے، اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب بندہ اپنے ہاتھ اس اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اللہ ان کے ہاتھوں کو ناکام اور نامراد لوٹا دے، اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح دینا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ میرے بندے میرے سامنے دامن پھیلائیں، کسی طرح یہ میرے بندے میرے سامنے ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ اٹھائیں، تو میں ان کے ہاتھوں کو خالی رد نہیں کروں۔ بلکہ ایک حدیث پاک مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا جو ہے یہ تو عین عبادت ہے، دعا جو ہے فرمایا یہ عین عبادت ہے، یہ کوئی عبادت سے الگ چیز نہیں ہے، مستقل عبادت کہا۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم عبادت کی نماز پڑھی تو نماز کے بعد دعا ہی نہیں مانگتے، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا مشکل ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم اہم مقامات پر بھی جو قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں یا قبولیت کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں بھی ہم دعا ترک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دعا عین عبادت ہے۔ کتنی عظمت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت سے دعا مانگیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس طرح نوازنا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمارے لینے میں کیوں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کیوں کمی ہے؟ ہاں، دعا کے کچھ آداب ہمیں اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اگر ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم دعا مانگیں گے یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ علماء نے تو بہت سارے آداب لکھے ہیں لیکن چند آداب صرف بیان کروں گا۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے دعا کا کہ انسان اخلاص سے دعا مانگے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم خالصتاً اللہ سے مانگنے والے، یعنی اخلاص کے ساتھ تم دعا مانگو۔ یہ پہلا دعا کا ادب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو مخلص لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ بندے سے اخلاص ہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے۔ تو جب انسان اخلاص سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یہ پہلا ادب ہے کہ انسان بالکل خالصتاً اخلاص کے ساتھ مخلص بن کر اللہ کو پکارے اور اللہ سے دعا کرے۔ اور دوسرا دعا کا ادب یہ ہے
کہ انسان باوضو ہو کر دعا کرے، وضو کر کے دعا مانگے، تاکہ اس کے جہاں کپڑے پاک ہیں اس کا بدن بھی پاک ہو، کیونکہ وضو سے انسان کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، فرشتے اس کے بہت قریب آ جاتے ہیں، جب یہ دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، عبید ابو عامر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں، تو آپ ان کی مغفرت کی دعا کر دیں، آپ ان کی بخشش کی دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ نہیں اٹھائے، حدیث پاک میں آتا ہے فدعا بماء، اللہ کے نبی نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد فتوضأ، پھر آپ نے وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد ثم رفع یدیہ، پھر اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے بعد دعا کی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید ابو عامر کی بخشش فرما دے۔ تو دیکھو حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں ادب بتایا کہ جب دعا مانگنی ہو تو باوضو ہو کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو پھر قبول فرماتے ہیں۔ ایک ادب دعا کا یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے تو قبلہ روح ہو کر دعا کرے، استقبال قبلہ، کہ انسان کا رخ قبلے کی طرف ہو، تو پھر اللہ سے مانگو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کیا، اپنا منہ مبارک کیا، اور فدعا علی نفر من قریش، پھر قریش کی ایک جماعت کے لیے آپ نے بد دعا کی، یعنی دعا جو فرمائی یا بد دعا جو کی، تو آپ کا اس وقت چہرہ انور جو تھا وہ قبلہ کی طرف تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی دعا کا ادب سکھایا کہ دعا مانگنے والا باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر اللہ سے دعا مانگ۔ اور چوتھا دعا کا ادب یہ ہے کہ انسان جب دعا مانگنی شروع کرے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی الاعلی الوہاب، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سارے جو تسبیحات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو جب بھی انسان دعا مانگنی شروع کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس کرے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے۔ یہ بھی دعا کا ادب ہے کہ اپنی حاجت مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تم درود بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ تمہاری دعا جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ تم نبی پر درود نہیں بھیجتے۔ فرمایا لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے، فرمایا تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی۔ تو معلوم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے سے یہ دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو اس لیے دعا کا یہ بھی ادب ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجو، تاکہ وہ تمہاری دعا جو ہے وہ خوبصورت گفٹ میں پیک ہو جائے، شروع میں بھی درود ہو، آخر میں بھی درود ہو، اور درمیان میں دعائیں ہوں۔ اور یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ درود پاک تو کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ درود شریف جس کی بھی زبان سے پڑھا جاتا ہے، جس حال میں جس وقت بھی پڑھا جاتا ہے، اللہ ہمیشہ اس درود کو قبول فرماتے ہیں، درود کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا کا شروع وہ اللہ قبول کرے، اور دعا کے آخر میں درود وہ بھی اللہ قبول کرے، اور درمیان کا قبول نہ کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت سے بہت بعید ہے۔ جب ہم اپنی دعا کو درود کے خوبصورت گفٹ میں پیک کر کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو میرے دوستو یہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، یہ دعا قبول ہوگی۔ تو دعا کا یہ بھی ادب ہے کہ حمد و ثنا پڑھی جائے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود مبارکہ پڑھا جائے، اس کے بعد انسان دعا مانگے۔ اور دعا کا ایک اور ادب بھی بتایا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے اور اللہ کے نبی کتنے مہربان ہیں۔ فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرو پہلے اپنے لیے دعا مانگو۔ یہ مستحب طریقہ بتایا، یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ انسان جب بھی دعا کرے پہلے اپنے لیے، فرمایا ابویہ، پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اس کے بعد فرمایا پھر سارے ایمان والوں کے لیے دعا کرے۔ اور یہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ ایک پیغمبر کی دعا قرآن نے نقل کی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ مجھے بخش۔ ربنا اغفر لی کا کیا معنی ہے؟ اے ہمارے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اور اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ ولی والدی، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ کہتے ہیں انسان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان دعا کرے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ مانگے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی بدبختی ہے انسان کی کہ اپنے لیے تو دعا کرے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے۔ اس لیے ہم اپنی دعا کا یہ جذبہ لازم بنائیں کہ جب بھی ہم اپنے لیے دعا کریں تو ساتھ ہی فوراً اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ زندہ ہیں تو ان کی حیاتی کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، ان کے ایمان اور ہدایت کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی عافیت کے لیے دعا کریں۔ فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہمیشہ مغفرت اور بخشش کی دعا مانگیں، اس کے بعد ایمان والوں کے لیے دعا کریں۔ تو قرآن نے ہمیں یہ ادب بتایا کہ جب دعا مانگنی ہے پہلے اپنے لیے مانگنی ہے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے مانگنی ہے، پھر ایمان والوں کے لیے مانگنی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اذا ذکر فدعا له ذکر بنفسہ، کہ جب دعا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے دعا فرمائی اور سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی اور اس کے بعد پوری امت کے لیے دعا مانگی۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ بھی دعا کا ادب ہے کہ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور پھر ساری امت کے لیے دعا کرے، سب ایمان والوں کے لیے دعا کرے۔ اور دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا میں تکرار کرے، ایک چیز بار بار اللہ سے مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے تو 3 مرتبہ سوال کرے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ فرمایا جب 3 مرتبہ انسان اللہ سے جنت مانگتا ہے، جب یہ تیسری دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا کر دے تو جنت بھی پکار اٹھتی ہے، جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جہنم کی آگ سے پناہ مانگو تو 3 دفعہ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فرمایا جب یہ تیسری دفعہ کہتا ہے تو جہنم پکار کر کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو آج کل کے تو یہ دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں کثرت سے جنت کا سوال کرو اور رمضان میں کثرت سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ تو یہ بھی دعا کا ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز بار بار مانگو، تکرار کرو، کم سے کم 3 مرتبہ تو دعا مانگو۔ جو بھی دعا کر رہے ہیں 3 مرتبہ تو کہیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ جب بندہ بار بار اس کے سامنے تکرار کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، کانا اذا دعا دعا ثلاثا، اللہ کے نبی جب بھی دعا فرماتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اذا سأل سأل ثلاثا، اللہ کے نبی جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تو 3 مرتبہ سوال کرتے۔ تو اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ تو دعا کا یہ بھی ادب ہے کہ دعا میں انسان تکرار کو ملحوظ رکھے، بار بار اصرار کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے۔ اور ایک دعا کا ادب یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ انسان دعا میں عاجزی کرے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا راستہ بھی عاجزی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ عجز و نیاز ہے۔ جتنا انسان اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا میں بھی انسان کو عاجزی کرنی چاہیے۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کرو تضرعا وخیفا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اس کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اللہ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔
اور ایک دعا کا ادب یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ دعا مانگے، کہ جب انسان دعا مانگے تو صرف زبان سے نہ الفاظ پڑھ رہا ہو، اس کا دل بھی حاضر، دل و جان سے اللہ کو پکارے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ وَمِن قَلْبٍ لَاهٍ، کہ اللہ، اے لوگو جان لو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتے جو غافل دل سے ہو، جو لاپرواہی کے ساتھ ہو۔ فرمایا اس دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے انسان دل کو حاضر کرے، حضور قلب کے ساتھ اگر ہم دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو یقیناً اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اور دعا کا یہ بھی ایک ادب ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، گناہوں سے سچی توبہ کر کے پھر اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھے، کیونکہ اگر گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے گی۔ تو دعا کی قبولیت کا ایک سبب کیا ہے کہ انسان دعا مانگتے وقت سب سے پہلے اپنی زندگی کے سارے گناہوں سے معافی مانگے، اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ گار اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے نا اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اور آج کی رات میں اور آج کی اس مبارک تقریب میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگنی۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں غروب شمس سے لے کر صبح صادق تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک، اللہ رب العالمین 3 ندائیں لگاتے ہیں، 3 ندائیں لگاتے ہیں، اور وہ ایسی ندائیں ہیں جو ہمارے مطلب کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ندا لگاتے ہیں؟ اب بھی لگ رہی ہے وہ ندا۔ سب سے پہلی ندا یہ لگاتے ہیں منک الدعاء ومن الاجابہ، اے میرے بندے تیرا کام ہے مجھ سے دعا مانگنا، تیرے ذمے ہے دعا مانگنا، ومن الاجابہ، اور ہمارے ذمے ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہو جاتے ہیں بندوں پر، شفقت اور رحمت کے انداز میں فرماتے ہیں اے میرے بندے تیرا کام ہے دعا مانگنا، ہمارے ذمے لازم ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا۔ یہ اللہ ہر رمضان کی ہر رات میں ندا لگا رہے ہیں، اور 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں، پوری رات ہی ندا لگتی ہے۔ منک الدعاء ومن الاجابہ، اے میرے بندے تیرا کام ہے مجھ سے دعا مانگنا، ومن الاجابہ، اور ہمارے ذمے لازم ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا۔ یہ پہلی ندا لگتی ہے۔ دوسری ندا کیا ہے؟ منک السؤال ومن النوال، اے میرے بندے تیرے ذمے ہے ہم سے اپنی حاجات طلب کرنا، تم اپنی ضرورتیں مجھ سے مانگو، ومن النوال، اور ہمارے ذمے لازم ہے تمہیں عطا کرنا۔ سبحان اللہ، تم سوال کرو گے ہم عطا کریں گے، تم مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم سوال نہیں کرو گے اور ہم عطا نہیں کریں گے۔ منک السؤال ومن النوال، تمہارے ذمے لازم ہے سوال کرنا اور ہمارے ذمے ہے عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح دینے کو تیار ہیں، تو پھر ہم مانگنے میں کیوں کمی کر رہے ہیں؟ وہ تو ندا لگا رہے ہیں مانگو ہم دیں گے۔ اور تیسری ندا کیا لگ رہی ہے؟ سبحان اللہ، منک الاستغفار ومن الغفران، اے میرے بندے تیرے ذمے لازم ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، ومن الغفران، اور ہمارے ذمے لازم ہے تمہارے گناہوں کو بخش دینا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے ذمے لازم ہے معافی دینا، بخشش دینا، اور تمہارے ذمے کیا ہے؟ استغفار کرنا لازم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سچی توبہ کرے گا انسان جب اپنی دعا میں سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے سوال کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آج کی اس محفل میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اور میرے دوستو،
ہم اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن فجر کی نماز میں یہ بتایا تھا کہ ہر دینے والا اپنی دین کے مطابق دیتا ہے۔ آپ مجھ سے مانگو کہ کوئی فقیر مجھ سے سوال کرے تو میں 10 روپے دے دوں گا، کسی امیر سے سوال کرے گا وہ 100 روپیہ 1000 روپیہ دے دے گا، اور کسی وزیر سے سوال کرے گا وہ 5000 دے دے گا، وزیر اعلیٰ سے سوال کرے گا وہ 50,000 دے دے گا، وزیر اعظم سے مانگے گا وہ لاکھوں دے دے گا، سعودی عرب کے شہزادے سے مانگے گا وہ لاکھوں ریال دے دے گا، لاکھوں ڈالر دے دے گا۔ تو اگر دنیا کے وڈیرے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے تو ساری دنیا کے خزانے اللہ کے قبضے میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ کے قبضے میں، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں یہ تو اللہ کے قبضے میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب بندے کو عطا کرتے ہیں تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، بندہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے۔ بس اس پر ایک واقعہ سنا کر میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت چاہتا ہوں، اور کہاں چاہتا ہوں؟ اپنے محبوب کے شہر میں، تیرے محبوب کے شہر میں، مدینے میں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا ان حالات میں مانگی جب مدینے میں کوئی جہاد نہیں تھا، بالکل امن تھا۔ مدینے میں کیا، جہاں تک امیر المومنین کی خلافت تھی وہاں پوری زمین پر امن ہی امن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت یمن سے چلتی ہے اور مدینے کا سفر کرتی ہے، اور جب وہ مدینہ پہنچتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے تنے تنہا یمن سے مدینے کا سفر کیا ہے، تو یہ بتاؤ تم نے یمن سے مدینے تک انسانوں کو کیسے پایا؟ ظاہر ہے اس زمانے میں تیز رفتار سواریاں تو تھی نہیں، لوگ خچروں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے۔ تو وہ عورت ذات تھی، دن میں سفر کرتی تھی، رات کہیں پڑاؤ ڈالتی تھی۔ تب وہ جب مدینے پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم اکیلی ذات اور صنف نازک اور تنے تنہا تم نے یمن سے مدینے کا سفر کیا، تو بتاؤ لوگوں کو کیسے پایا؟ اس عورت کا جواب سنے، اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، امیر المومنین مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یمن سے لے کر مدینے تک ایک ہی باپ کی اولاد بستی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یمن سے لے کر مدینے تک ایک ہی باپ کی اولاد بستی ہے، مجھے کسی نے کہیں بھی میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ کتنا امن ہوگا اس امن کے دور میں، اس امن کے حال میں عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ ظاہر میں تو کوئی سبب نظر نہیں آ رہا شہادت کا، کیونکہ شہادت تو تب ہوتی ہے کہ جب جہاد ہو رہا ہو، تو جہاد کا تو سما تھا ہی نہیں، لیکن وہ یقین کامل سے دعا مانگنے والے تھے اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت مانگی اور اللہ کی عطا دیکھیں، اللہ کی دین دیکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عطا کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صرف شہادت مانگی تھی اور مدینے کی موت مانگی تھی، اور اللہ نے ان کو کہاں موت عطا کی، شہادت کہاں عطا کی؟ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، مصلی نبوی پر، فجر کی نماز میں، ریاض الجنہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا دیکھی، کیسی عطا ہے۔ وہ تو صرف شہادت مانگ رہے ہیں مدینے میں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا اللہ اپنی شایان شان عطا کر رہے ہیں کہ شہادت بھی دے رہے ہیں، مدینہ میں دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں، مصلی نبوی میں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا میری موت، میری قبر جو ہے وہ محبوب کے شہر میں بن جائے، اور اللہ نے کہاں قبر بنوائی؟ سبحان اللہ، حضور کے قدموں میں، سبحان اللہ۔ حالانکہ ریاض الجنہ میں بھی دفن ہو سکتے تھے، لیکن قربان جاؤں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب آپ سے جا کر عرض کیا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہے کہ حضور کے قدموں میں مجھے دفن کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا میں نے حجرے میں جگہ تو اپنے لیے رکھی ہوئی ہے،
لیکن میں اپنی جگہ کو قربان کرتی ہوں امیر المومنین کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہیں اور رحمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بندہ تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ فرعون کی بی بی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جب فرعون نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اپنے محل سے نکال دیا اور شاہانہ لباس اتروا لیا، بے لباس کر کے ان کو نکالا، تو اس خاتون نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں گھر سے بے گھر ہو گئی ہوں، اب میری ایک ہی تمنا ہے کہ تو میرا گھر جنت میں اپنے نزدیک بنا لے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بنا لے تو میرا گھر اپنے پاس جنت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ اللہ نے فرمایا تیرا گھر بھی ہم جنت میں بنائیں گے، اپنے نزدیک بنائیں گے، اور اگر تمہیں گھر مل گیا، گھر والا نہ ملا، تو اس گھر کا کیا فائدہ؟ عورت کے پاس محل ہو، زیورات ہوں اور سارے آسائش اور راحت کے سامان ہوں، لیکن گھر والا ہی نہ ہو، تو اس کی کیا زندگی ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا ہم تمہیں گھر بھی دیں گے، گھر والا بھی دیں گے۔ اور گھر والا بھی کون؟ سبحان اللہ، جو ساری دنیا کا امام، سارے نبیوں کا امام، سارے رسولوں کا امام۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں حضرت آسیہ کے شوہر کون ہوں گے؟ وہ میرے اور آپ کے آخری نبی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندوں کو نوازتے ہیں، تو ہمیں بھی اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آج جو ہم مانگ رہے ہیں ہم بھی اللہ سے کہیں اللہ ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہمیں مانگنے ہی نہیں آتا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ذمے کام لگا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی افسر صاف صبح آتا ہے نا دفتر میں، اور وہ اپنے ماتحتوں کو بلا کر کہتا ہے بھئی یہ فائل فلاں جگہ پہنچا دینا اور یہ بل ادا کر دینا، فلاں جگہ سے پیمنٹ لے آنا، وہ کام ذمہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، ہم بھی اللہ کے ذمہ کام لگاتے ہیں، اللہ بیٹا دے دے، اللہ شادی نہیں شادی کروا دے، اللہ میرا گھر نہیں مجھے گھر دے دے، اللہ میرا کاروبار نہیں مجھے کاروبار دے دے، تو ہم بھی اللہ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا میرے دوستو عاجزی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جب انسان کرتا ہے، اللہ ایسی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہے نا یہ گاڑیوں میں فقیر سوال کر رہے ہوتے، انہوں نے 5-10 روپے کا سوال کرنا ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو کس قدر بھکاری بنا کر پیش کر رہے ہوتے، اس قدر بھکاری بن جاتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مجسمہ سوال بن جاتے ہیں۔ وہ 5 روپے 10 روپے کا سوال کرنے والا شخص، اس کے بالوں سے بھی سوال ٹپک رہا ہوتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، اس کی پیشانی سے بھی سوال ٹپک رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کی پلکوں سے بھی سوال ٹپک رہا ہوتا ہے، وہ زبان سے بھی سوال کر رہا ہوتا ہے، اس نے ہاتھ بھی پھیلایا ہوتا ہے، اس نے کمر کو بھی چکایا ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے ہیں، یعنی پورا اس کا حلیہ وہ سراپا سوال بنا ہوتا ہے، صرف 1 روپیہ یا 5 روپے یا 10 روپے کے سوال کے لیے۔ تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ہزاروں کروڑوں نعمتیں لینی ہیں، تو ہمیں کتنا مجسمہ سوال بن کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو بھکاری بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح معنی میں دعا کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم تراویح میں پڑھا گیا، ایک قرآن ہماری مسجد میں پڑھا گیا، ایک مدرسۃ البنات میں پڑھا گیا، اور بلکہ مدرسۃ البنات میں جہاں تراویح میں مکمل قرآن کریم پڑھا گیا ماشاء